السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک عرض ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دین کی ہر بات ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور اللہ پاک ہمیں ہر دین کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو شخص نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو کیا کیا انعام عطا فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام اس کو دنیا میں ملتا ہے اور 4 انعام اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے انعام پہلا دنیا میں جو اللہ رب العزت اس مسلمان بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے جس کے رزق کی خاطر ہم ساری رات سارا دن لگا دیتے ہیں پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو میں اس کو 5 انعام عطا فرما دوں گا۔ ایک انعام دنیا میں دوں گا، 4 مرنے کے بعد ملیں گے۔ سب سے پہلا انعام دنیا میں اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دوسرا انعام جو اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا۔ تیسرا انعام جو اللہ رب العزت اس نمازی آدمی کو دیں گے وہ یہ ہوگا کہ اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ قیامت والے دن ہر شخص کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا اور لوگوں کو کہے گا آؤ دیکھو میرے نامہ اعمال کو دیکھو، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی کامیابی کوئی نہیں، دنیا کی ناکامی کوئی نہیں۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کا عیش و عشرت، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے بنگلے اور گاڑیاں، سب کچھ میرے بھائیوں آپ کے پاس اس وقت تک ہیں جب آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ کی سانس آپ کے جسم سے پرواز کرے گی آپ آخرت کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے تو یاد رکھو یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر آسائش یہ دوسروں کے حوالے ہو جائے گی۔ آپ ابھی گھر پہ رکھے ہوئے ہوں گے، آپ کی میت گھر پر پڑی ہوئی ہوگی اور آپ کی جائیداد کے وارث ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی کامیابی مرنے کے بعد کی کامیابی ہے اور سب سے بڑی ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ اگر وہاں بندہ ناکام ہو گیا تو اس جیسا ناکام شخص کوئی نہیں، جو شخص وہاں کامیاب ہو گیا اس جیسا کامیاب شخص کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نمازی آدمی کو جو تیسرا انعام اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اور چوتھا انعام جو نمازی آدمی کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو پل صراط سے ایسے گزاریں گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، 1500 سال میل کا فاصلہ نمازی آدمی کو اللہ رب العزت ایسے طے کروائیں گے جیسے ایک بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ جیسے بٹن ہم نے آن کیا اور بلب کی روشنی ایسے چمک شروع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ نمازی آدمی بھی ایسے ہی پل صراط سے گزرے گا جب ایسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ بس جتنا بجلی کے چمکنے میں پلک جھپکنے کی دیر نہیں ہوتی، فرمایا کہ نمازی آدمی پل صراط کو بھی ایسے ہی کراس کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ہم نماز کا وقت نکالیں تو میرے بھائیوں 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اللہ کو دے دیں، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اور 5واں انعام جو نمازی آدمی کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت
اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اپنے کام کو کرو اپنے وقت کے اوپر۔ جس کام کا وقت ختم ہو جائے اس کام کو ختم کر دو۔ جو کام دنیا کا کوئی کام بھی آپ کر رہے ہوں، جب مؤذن کی اذان، مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے تو سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت دنیا کو دوڑا کے کیسے تمہارے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کو 15 طریقے سے عذاب عطا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آئندہ ویڈیو میں ہم ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور اس سستی کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت کون سے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔